جو علم تکلم کے ساتھ ہے اس کو تم بول بھی سکتے ہو، اس کو تم سن بھی سکتے ہو اور سمجھ بھی سکتے ہو، لیکن جن کا تعلق حس سے ہو جاتا ہے پھر اس کو نہ بولا جا سکتا ہے اور نہ ہی سنا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ظاہری علوم ظاہری حواس سے دیکھا جا سکتے ہیں اور سنے جا سکتے ہیں اور سمجھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ علم جو ایسے ہیں کہ جو ظاہری حواس سے نہیں سمجھے جا سکتے۔ اس میں حضور یہ جو انسان کی اصل طاقت ہوتی ہے اس کو کیسے بندہ بحال کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، یا مطلب بالکل کیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا میں کس چیز کی ریاضت کی؟ آپ غار ہرا میں کوئی کلمہ پڑھتے تھے، کوئی کلام پڑھتے تھے؟ اس وقت تو نمازیں بھی نہیں تھی فرض، کوئی نبوت کا ظہور بھی نہیں تھا، ہے نہیں یہ بات؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ غار ہرا میں جو جاتے تھے وہ صرف مراقب ہوتے تھے آپ جا کر۔ اچھا، سننا بولنے سے بہتر ہے۔ ہم سنتے کم ہیں اور بولتے زیادہ ہیں، اس لیے روحانے سے محروم رہتے ہیں۔ آپ جو ذکر فرمایا کرتے تھے وہ ذکر سلطان الاذکار کہلاتا ہے، یعنی کہ تمام ذکروں کا سلطان، کیونکہ سلطان الانبیاء تھے۔ تو سلطان الاذکار کے بارے میں ہے کہ اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا بلکہ سنا جاتا ہے، اور ایسی خاموشی ہو کہ اگر سوئی بھی زمین پہ گرے تو اس کی آواز تمہیں سنائی دے۔ اور سلطان الاذکار کرنے والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ چونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ ان کو محسوس ہوتی ہے۔ اب اندازہ کر لو تو ان کے سننے کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ان کا بات کر رہے ہیں، یہ سب ظاہر ہوا ہے دنیا میں، اور قرآن بھی کہہ رہا ہے، سورہ نمل چونٹی کا ذکر ہے نا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا میں اس کی آواز سن لی تھی 3 میل کے فاصلے سے، چونٹی کے بولنے کی آواز سن لی تھی نا، آپس میں وہ کہہ رہی تھی کہ چلو چلو جلدی سے چلو۔ اور اس سے بصارت بھی کھلتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 کوس میں اندھیری رات میں چلتی ہوئی چونٹی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس سے قوت سماعت اور قوت گویائی سب کچھ پیدا ہو جاتی ہے۔ سونگنے کی حس اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی مثال ہے کہ کنان میں صرف کرتا آیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ سب انہی حصوں کا نتیجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے اندر سے کھولتا ہے تو جو سلطان الاذکار ہے نا اس میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ کائنات بالکل سمٹ جاتی ہے، چھوٹی سی ہو جاتی ہے اس کے لیے۔ جیسے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے ایسے جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، شریعت کی مہر میرے منہ پر ہے، نہیں تو تم سب میرے آگے ایسے ہو جیسے کہ کانچ کی شیشی میں رکھا ہوا کچھ سامان۔
کہ ہر دیکھنے والا بتا دے کہ اس میں کیا رکھا ہے. اس سے حواس کھلتے ہیں. ظاہری حواس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ تم مجھے ان آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ میں نے بینائی کا احاطہ کیا. تو وعلیکم السلام. آئی نا سمجھ؟ لیکن یہ نہیں کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. کلیتاً نہیں ہے یہ کہا ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اگر کلیتاً ہو جاتا تو پھر تم قیامت والے دن بھی نہیں دیکھ سکتے تھے، پھر جنت میں بھی دیدار نہیں کر سکتے تھے. اور یہی بات سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی، جو آپ نے دیدار رب کا کیا اس لیے کہ آپ نے رب کا دیدار زمین پر نہیں کیا. ہاں، تو وہاں حواس ظاہری کی ضرورت نہیں تھی. آپ گئے تمام حواس کے ساتھ ہی تھے، لیکن اللہ جب چاہے جس کا چاہے لباس بشری اتار دے. اور حضور یہ سلطان الاذکار جو ہے یہ خاموشی ہے؟ یہ خاموشی ہے، یہی بات ہے، یہ خاموشی ہے. اور اس خاموشی میں خاموش رہ کر بندہ کوئی تصورات کرے یا صرف خاموشی؟ نہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ خاموش رہ کر اندر اپنے آواز سنے کہ کوئی اندر ذکر کر رہا ہے. اللہ اللہ پکار رہا ہے. آئی نا سمجھ بات؟ کچھ دنوں میں تمہیں اپنے اندر سے آواز آنے لگی اللہ اللہ کی. دیکھو ایک بڑی بات ہے، کہتا ہے کہ سبحانہ تعالیٰ ما تصفون، پاک ہے وہ ذات ان توصیفوں تعریفوں سے جو تم اس کی بیان کرتے ہو. تم اس کی توصیف و تعریف ہی بیان کرتے ہو نا، لیکن وہ کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات اس سے. جو بھی تم عبادت کرتے ہو، جو بھی تم تعریف کرتے ہو، اس کو سمجھ کے نہیں کر رہے کہ وہ کیا ہے، بس یوں کر رہے ہو کہ میرے پاس حکم ہے اس کا کرنے کا. مجھے عبادت کرنے کا حکم ہے، میں عبادت کر رہا ہوں. مجھے نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز پڑھ رہا ہوں. اب کیسی پڑھ رہا ہوں یہ ایک الگ میٹر ہے. بالکل میں ذکر کر رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، بس اس نے کہا ہے پڑھو، میرے نام کی تسبیح پڑھو. آئی نا سمجھ بات؟ مگر تم سب کچھ پڑھ رہے ہو، تعریف بھی کر رہے ہو، ذکر بھی کر رہے ہو، مگر وہ سب باتوں سے پاک ہے جو تم کر رہے ہو. پھر کس کے لیے کر رہے ہو؟ صرف اس کے حکم پر کر رہے ہو کہ اس نے تمہیں ایسا کرنے کا حکم دیا ہے. بس تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم اس کے حکم کے مطابق کر رہے ہو. عوام الناس کے لیے یہی کافی ہے کہ بھئی اس کا حکم ہے، ہم کر رہے ہیں، جھگڑا ختم ہو گیا، اس سے زیادہ نہیں ہم جانتے. لیکن خواص اس بات میں نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اور وہ اپنی تعریف ہی آپ کر سکتا ہے، بس ہے نا حدیث کہ وہ اپنی تعریف آپ کر سکتا ہے بس. اب تھوڑی کڑیاں ملانے ہوتی ہیں سب چیزوں کی، تو ایک زنجیر بن جاتی ہے پوری، اور لفظ ملاتے ہو تو پوری عبارت بن جاتی ہے.
وہ کہتا ہے میں تیری شیخ سے بھی قریب ہوں. اب شیرک کہاں ہے, کتنی قریب ہے تم سے کہ جو وہ اس سے بھی قریب ہے. تو جب تم نہیں بولو گے تو پھر کون بولے گا اندر؟ آئی سمجھ میں بات؟ پھر وہ اپنی تعریف آپ کرنے لگے گا. یہ ہے سلطان الاسکار. حضرت امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کا اسم یا کوئی آیات کتنی پڑھنی چاہیے؟ اب بڑے سمجھنے والی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم تو اتنی پڑھتے ہیں کہ بھیجنے والے سے سن لیتے ہیں. سبحان اللہ. اب جو اولیاء کرام کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جب ایسی بس اوقات ایسی کیفیت آ جاتی تھی تو وہ کہتے تھے سبحانی ما اعظم شانی، یا اس طریقے کے جو الفاظ ہیں وہ اسی کی. یہی غلبہ ہوتا ہے نا. جب یہ غلبہ ہوتا ہے تو مقام خودی میں ہوتا ہے نا آدمی. مقام خودی میں جو ہے اس کی عقل معاف ہوتی ہے، اس وقت غلبہ کسی اور چیز کا ہوتا ہے. اچھا اب بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ تم شراب پیتے ہو، مثال کے طور پہ جو آدمی شراب پیتا ہے وہ بہکنے لگتا ہے. کیوں بہکنے لگتا ہے؟ اس پہ عقل پہ غلبہ اس شراب کے نشے کا ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی اور نشہ کرتا ہے، حالت سکر میں چلا جاتا ہے، نہیں چلا جاتا. کسی پہ کوئی جن بھوت آ جاتا ہے وہ بہت بہکنے لگتا ہے نا یہ بات. اچھا جن بھوت سے بہک سکتا ہے آدمی، شراب سے بہک سکتا ہے آدمی، سب باتوں سے بہک سکتا ہے آدمی، اور جو عشق الہی میں ڈوب جائے اور اپنی عقل کو اس میں تلف کر دے، اس کے منہ سے کچھ نہیں نکل سکتا. لیکن اس کے جو منہ سے نکلتا ہے وہ کمال نکلتا ہے، کیونکہ جو جیسا ہوگا ویسی بات کرے گا. حضرت شمس الدین تبریزی سے جب کہا کہ مردہ زندہ کرنا ہے، تو اب دیکھو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے تھے کم بِإِذْنِ اللہ، کہ اٹھ جا اللہ کے حکم سے یا اس کی اجازت سے. آپ نے بھی یہ جملے دہرائے، وہ نہیں اٹھا. ایک دفعہ کہا آپ نے، وہ نہیں اٹھا. دوسری دفعہ کہا آپ نے، وہ نہیں اٹھا. تیسری دفعہ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے فرمایا کہ من کم بِإِذْنِ، اٹھ میرے حکم سے. وہ اٹھ گیا. اسی بات پہ فتویٰ لگایا کہ بھئی یہ کام تو دجال کرے گا. یہ کفر ہے کہنا. آپ پہ فتویٰ لگا دیا، اور اس نتیجہ کیا نکلا اس فتوے کا؟ کیا آپ کی کھال کھچوا دی گئی ہے نا یہ بات. لیکن بتاؤ یہ بات ہے کہ اگر تم موجود ہو تو تم کیا کہو گے؟ میں یا تو کہو گے؟ میں. حدیث ہے نا کہ ایک وقت آتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں. اب جب وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہو رہا ہے، اب وہ صفات کسی اور کو اللہ کہے گی کیا؟ کسی اور کے حکم سے اٹھوائے گی؟ اپنا ہی حکم دے گی نا.
اولیاء اللہ پہ مختلف حالات میں مختلف تجلیات ہوتی ہیں صفات کی. جب وہ ان کا جسم نوری ہو جاتا ہے نا، اور جب وہ بالکل متصل اور واصل ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر مختلف اوقات میں مختلف تجلیات کا غلبہ رہتا ہے. اب جب آپ اس کیفیت میں تھے تو اسم باعث کا غلبہ تھا. کیا معنی اس کے؟ مردے کو زندہ کرنے والا. اب جب وہ خود وہاں پر ظہور کر رہا ہے تو وہ کس سے کہے گا تو اٹھا؟ خود ہی کہے گا نا اٹھ، اور میرے ذن سے. تو یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ واصل بالحق ہوتے ہیں، اور اللہ کی صفات کا ان پہ ظہور ہوتا ہے. وہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ میں ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہوں. جیسے درخت سے آواز آئی. ہاں، تو جب وہ ہر روز ایک نئی شان کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو اس سے جو واصل ہیں، اس سے جو واصل ہیں ان پر بھی ایک نئی تجلی کا ظہور ہوتا ہے، اور کیفیات ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. کبھی وہ کسی دن کسی حالت میں ہوتے ہیں، کسی دن کسی کیفیت میں ہوتے ہیں. اور تمام اولیاء اللہ کی ایک جیسی حالت نہیں ہوتی. کسی پہ قہر کا غلبہ ہے، کسی پہ مہر کا غلبہ ہے. یہ بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ یہ شریعت اور طریقت، ویسے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ جو عمل ہے بظاہر ایسا نہیں لگ رہا کہ یہ